لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اور قربان جاؤں حضرت صحابہ کی شان پہ، یہ وہ خوشبخت لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، اور پھر قربان جاؤں حضور نبی علیہ السلام کی کرم نوازیوں پر بھی آپ نے فرمایا صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، آج ہم بڑے سخت دور سے گزر رہے ہیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، ذات دی کوڑ کرلی تے شتیرہ نو جفے ہے. یہاں جس کا جو دل کرتا ہے صحابہ کے بارے میں بھونکنا شروع کر دیتا ہے. بڑی احتیاط کرنی ہے، بڑی احتیاط. زبان میلی ہونے کی تو گنجائش ہی نہیں حضرت، یہاں سے بھی نہیں صحابہ کے لیے کبھی میل آنے دینی ہے. زبان کی تو گنجائش ہی نہیں نا، یہاں سے بھی کبھی صحابہ کے لیے میل نہیں آنے دینی. یہ حضرت وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور نبی علیہ السلام پر اپنا سارا کچھ وارا ہے حضرت، سارا کچھ. اسی لیے تو میرے کو شعر اتنے اچھے نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ آگے پیچھے کر ہی جاتا ہوں، لیکن چلو مفہوم تو وہی رہے گا نا. وہ نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی نے بڑا کمال لکھا تھا. آپ فرماتے ہیں نام آنے سے لب پہ ابو بکر و عمر کا وہ کیوں بگڑتا ہے، وہ پہلو میں لٹائے ہوئے ہیں. کبھی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. بس ہمارا یہ اصحابی کا نجوم، صحابہ ستاروں کی مانند ہے. کبھی یہ اور یہ جو نیٹ ہے نا حضرت، اس سے بچ کے رہا کرو. اس پہ ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کو کھول کے سننا نہ شروع کر دیا کرو. بہت دکھ کی بات، میں اس دن بزرگ تھے وہ رو پڑے حضرت اور فرمانے لگے حضرت تو پہلے چنگے سن، انہوں نے دور نہیں دیکھے ہے، ایسی کی سخت دور چاہ گئے ہیں جس کا جو دل کر رہا ہے. کوئی اپنے وہ کمرے میں کیمرہ لگا کے کہہ رہا ہے جی سارے تابعی جھوٹے تھے. وہ خدا کے بندے کو حیا کر تھوڑی سی. اب تابعی کی کیا تعریف ہے؟ وہ جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی کو دیکھا وہ تابعی ہے حضرت. اب دیکھو نا تابعین میں نام کن کن کے آتے ہیں. حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت سیدنا حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ بڑے بڑے نام ہیں حضرت جی. اس لیے یہ بڑا بچ کے حضرت
کوئی گنجائش ہی نہیں ہے حضرت، کوئی گنجائش نہیں ہے حضرت۔ اللہ کا شکر ہے حضور کے سارے صحابی شانوں والے ہیں، کوئی معاملہ ہی نہیں ہے بالکل کوئی۔ اور بچ کے رہو حضرت، اور اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ٹھیک ہے؟ اس لیے بڑی احتیاط کرنی ہے۔ آج نیٹ پہ اس حوالے سے بڑا مواد موجود ہے، اور جیسے دکھ کی بات یہ ہے نا بھائی، اپنے کمرے میں بیٹھ کے جو مرضی کو کہتا رہے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ ٹھیک ہے جی، کون اس کو پوچھے گا؟ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کیونکہ ہم تو یہیں گھومنے پھرنے والے ہیں، ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو 10 پوچھنے والے ہیں ہم۔ جہاں کہیں جا کے بیٹھیں گے، شیخ الحدیث غلام حیدر خادمی صاحب ہیں، حافظ نیاز صاحب ہیں، بہاء الحق شاہ صاحب ہیں، ہمیں 10 بندوں کو جواب دینا پڑتا ہے۔ وہ ایک بندہ اپنے کمرے میں بیٹھا جو مرضی پہ بھونکے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اس لیے سارے صحابہ شان والے ہیں، سب سے شان والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، سارے شانوں والے ہیں حضرت، سارے شانوں والے ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ اور ہمیشہ اختیار کے راستے پہ چلنا ہے حضرت، ہمیشہ اختیار کے راستے پہ چلنا ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے حضرت، ہم یہاں جا کے نہ بھائی، اللہ معافی دے ہے، ہم تو اپنا گند صاف کر لیں تو بڑی بات ہے، ہم چلے صحابہ پہ باتیں کرنی ہیں حضرت، جنہوں نے بیٹے قربان کر دی۔ دیکھو نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدر میں آمنے سامنے ہوئے باپ اور بیٹا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب سے لڑے، اور آپ کے جو صاحبزادے تھے وہ کفار کی جانب سے لڑے حضرت جی۔ تو وقت بیت گیا، اور یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے حضرت کہ آپ کا سارا کنبہ حضور پہ ایمان لایا حضرت، آپ کے والد گرامی، آپ کی والدہ صاحبہ، آپ کی ساری اولاد حضور نبی علیہ السلام پہ ایمان لائی۔ تو بعد میں بیٹے نے ایمان قبول کر لیا، یا بدر تھا یا احد تھا واللہ اعلم۔ تو وہ بیٹھے تھے تو گفتگو شروع ہو گئی، تو جو صاحبزادے ہیں نا وہ کہنے لگے ابا جی آپ میرے تیر کی زد میں تھے، میں نے تیر چلایا بھی، لیکن کیا ہوا، باپ کی محبت غالب آ گئی، میرا ہاتھ کانپ گیا، نشانہ چوک گیا، اور آپ بچ گئے میرے تیر سے۔ آئے ہائے ہائے، قربان جاؤں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق حضرت ہے۔ آپ نے فرمایا تو کفر میں کچا تھا، تیرے کفر پہ باپ کی محبت غالب آئی، ہاتھ کانپ گیا، نشانہ چوک گیا تیرا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت و عظمت کی قسم، اگر تو ابو بکر کی تلوار کی زد میں آتا تو میرا ہاتھ نہیں چوکنا تھا، میں نے تیری گردن اتار دینی تھی پکڑ کے۔ ہم ان کو باتیں کریں گے حضرت جی؟ نہیں حضرت جی، بڑی احتیاط۔ میں نے کہا نا گنجائش ہی نہیں حضرت، گنجائش ہی نہیں حضرت، یہ سارے شانوں والے ہیں، یہ میرے حضور کے صحابی ہیں حضرت جی، آقا کریم کے صحابی ہیں۔ میرے پاس تو لفظ ہی نہیں، میں کس طرح بیان کروں۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا۔ یہ بڑی شان ہے حضرت ابو بکر بھی شان والے، مولا علی بھی شان والے ہیں، اور مولا علی تو وہ ہیں جن کو دیکھنا بھی بات، دونوں رنگ موجود ہیں، ادھر بھی بے ادبی ہو رہی ہے، ادھر بھی بے ادبی، اس لیے ہمیشہ بچ کے رہنا اور اپنے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ کوئی حضرت جی ہر ایسے، اور یاد رکھو حضرت یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت کیا ہوگا، لوگ اپنے اسلاف کو برا کہیں گے، ان کے بارے میں بولیں گے، اور آج یہ بات ہو رہی ہے، خود اپنی اوقات اپنی کرتوت ٹگے کی نہیں ہے حضرت جی، اور اللہ معاف فرمائے اتنی شانوں والے لوگ ہیں جو حضور نبی علیہ السلام کے وفادار لوگ تھے حضرت، ان کے لیے باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے حضرت، اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ توفیق دے، جاتے ہوئے ہم اپنا ایمان صحیح سلامت یہاں سے لے کے جائیں، اپنا ایمان صحیح سلامت۔